السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے بادشاہوں کے فیصلے بدلتے رہتے ہیں، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے زمانے کے اصول بن گئے۔ ایک شخص نے حضرت علی سے پوچھا، کیا عقل وراثت میں ملتی ہے؟ آپ مسکرا کر بولے، اگر عقل وراثت میں ملتی تو دنیا میں کبھی بے وقوف پیدا نہ ہوتے۔ یہ کہہ کر آپ نے بتایا کہ عقل تجربے اور خوف خدا سے بڑھتی ہے۔ ایک قاضی نے فیصلہ کرنے میں جلدی کی تو حضرت علی نے فرمایا، فیصلہ وہی درست ہوتا ہے جو غصے کی بجائے صبر سے دیا جائے۔ پھر آپ نے قاضی کو دوبارہ غور سے فیصلہ کرنے کا حکم دیا۔ ایک دشمن نے جنگ کے دوران آپ پر تھوکا، آپ نے تلوار روک لی، فرمایا، اب اگر ماروں گا تو اللہ کے لیے نہیں، اپنے غصے کے لیے۔ ایک شخص نے کہا، یا علی، میں اپنے دشمنوں سے کیسے بدلہ لوں؟ آپ نے فرمایا، ان پر احسان کر دو، یہی سب سے بڑا بدلہ ہے۔ ایک آدمی نے کہا، لوگ مجھے برا کہتے ہیں۔ حضرت علی بولے، اگر تم اچھے ہو تو ان کی بات نہیں نقصان دے سکتی، اور اگر برے ہو تو ان کی بات سچ ہے، اس سے سبق لو۔ کسی نے آپ سے پوچھا، دوست آزماؤں کیسے؟ آپ نے فرمایا، اسے غصے میں لاؤ، اگر انصاف پر قائم رہا تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ جب ایک فقیر بار بار مانگنے آیا، آپ نے فرمایا، مانگنے سے بہتر ہے تھوڑے میں شکر کر لینا، کیونکہ شکر مانگنے سے زیادہ بڑھتا ہے۔ ایک نوجوان نے پوچھا، علم بہتر ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، دولت کو تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ ایک شخص نے کہا، یا علی، میں زندگی سے تنگ ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، زندگی تم سے تنگ نہیں، تم اپنی سوچ سے تنگ ہو گئے ہو۔ ایک شخص نے کہا، میں ہر کسی سے ہارتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جو اپنے غصے پر قابو پا لے وہ کبھی نہیں ہارتا۔ ایک بوڑھی عورت عدالتی معاملہ لے کر آئی۔ حضرت علی نے فرمایا، حق چھوٹا ہو یا بڑا، عدل سب کے لیے برابر ہے۔ کسی نے کہا، یا علی، دشمن بہت ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم حق پر ہو، کیونکہ باطل والوں کے دشمن کم ہوتے ہیں۔ ایک غلام نے غلطی سے آپ پر پانی گرا دیا۔ آپ نے فرمایا، غصہ پی لیا، پھر فرمایا، اللہ غصہ پینے والوں کو پسند کرتا ہے، پھر غلام کو آزاد کر دیا۔ ایک تاجر جھوٹ بول کر منافع کما رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، جھوٹ تاجر قیامت کے دن فاسقوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کسی نے پوچھا، دشمن سے کیسے بچیں؟ آپ نے فرمایا، اس پر اتنا ہی بھروسہ کرو جتنا سانپ پر کیا جاتا ہے، ہمیشہ محتاط رہو۔ ایک شخص نے کہا، میری عبادتوں میں لطف نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیونکہ تم نے دل سے عبادت نہیں کی، زبان سے کی ہے۔ آپ نے فرمایا، غصہ، لالچ اور حسد چھوڑ دو، تم سے طاقتور کوئی نہیں رہے گا۔ جب ایک عالم نے فخر سے کہا کہ میں سب جانتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو اپنے علم پر مغرور ہو وہ جاہل ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا، سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دل کا سکون، کیونکہ اس کو چور بھی نہیں چھین سکتا۔ ایک شخص نے کہا، میں اپنی غلطیاں بھول جاتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، جو اپنی غلطی بھول جائے وہ دوبارہ وہی غلطی کرے گا۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا علی، دنیا دھوکہ کیوں دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا، دنیا دھوکہ نہیں دیتی، لوگ خود دھوکے میں رہنا چاہتے ہیں۔ کسی نے کہا، میں بہت دعا کرتا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا، جب دل حرام سے بھر جائے تو زبان کی دعا آسمان تک نہیں جاتی۔ ایک شخص نے کہا، میں ہر وقت غمگین رہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، جو دل دنیا سے لگائے وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ ایک نوجوان نے پوچھا، یا علی، کامیابی کا راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، خاموشی میں سوچنا اور وقت پر بولنا، یہی کامیابی ہے۔ کسی نے کہا، میرے دشمن بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تم سچ کے قریب ہو۔
शख्स ने कहा, मैं सच बोलकर नुकसान उठाता हूँ। आपने फरमाया, याद रखो, वक्ती नुकसान सच का हमेशा के लिए फ़ायदा बन जाता है। एक औरत ने कहा, मेरे शोहर गुस्से में मुझसे बदकलामी करते हैं। आपने फरमाया, जो ज़बान को काबू में नहीं रखता वो दिल को बर्बाद कर देता है। एक गरीब शख्स ने कहा, मुझे रिज़्क नहीं मिलता। आपने फरमाया, रिज़्क उस दरवाज़े पर नहीं आता जहाँ शुक्र के दरवाज़े बंद हों। एक नौजवान ने पूछा, या अली, इज़्ज़त कैसे बढ़ती है? आपने फरमाया, जो दूसरों की इज़्ज़त करता है अल्लाह उसकी इज़्ज़त खुद बढ़ा देता है। किसी ने कहा, मैं जल्दी गुस्से में आ जाता हूँ। आपने फरमाया, जो खुद पर काबू पा ले वो दुनिया के हर शख्स पर काबू पा लेता है। एक दोस्त ने पूछा, बुरा वक्त कब ख़त्म होता है? हज़रत अली ने फरमाया, जब इंसान सब्र करना सीख ले, बुरा वक्त खुद ख़त्म हो जाता है। किसी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि सब मुझे पसंद करें। आपने फरमाया, सबका होना मुमकिन नहीं, बस अल्लाह को राज़ी कर लो, बाकी खुद हो जाएंगे। एक ग़ुलाम ने कहा, मेरा मालिक जालिम है। हज़रत अली ने फरमाया, जो अल्लाह से इंसाफ मांगे उससे दुनिया का कोई जालिम नुकसान नहीं पहुँचा सकता। एक शख्स ने कहा, मैंने लोगों पर भरोसा खो दिया है। आपने फरमाया, इंसान पर नहीं अल्लाह पर भरोसा रखो, वो कभी धोखा नहीं देता। एक शख्स ने कहा, मेरे ख्वाब पूरे नहीं होते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जो रातों को जाग कर रब को याद करे उसके दिन ख्वाबों से बेहतर बन जाते हैं। किसी ने कहा, मैं दौलतमंद बनना चाहता हूँ। आपने फरमाया, कनात इख्तियार कर लो, तुमसे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं होगा। एक जवान ने पूछा, या अली, सबसे कीमती चीज़ क्या है? आपने फरमाया, वक्त, क्योंकि एक बार चला जाए तो लौट कर नहीं आता। एक दुश्मन ने आपसे कहा, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। आपने फरमाया, ये तुम्हारा नुकसान है, मेरा नहीं। मैं नफ़रत के बोझ से आज़ाद हूँ। किसी ने पूछा, खुश नसीब कौन है? आपने फरमाया, जो दूसरों को खुश देकर खुश हो जाए, वही सबसे खुश नसीब है। एक शख्स ने कहा, लोग मेरे बात नहीं मानते। आपने फरमाया, पहले खुद वो बनो जो अपनी बात पर अमल करे, तब लोग सुनेंगे। किसी ने पूछा, कौन सा अमल सबसे मुश्किल है? आपने फरमाया, गुस्से में खामोश रहना और ताकत के वक्त माफ़ कर देना। एक शागिर्द ने पूछा, उस्ताद की पहचान क्या है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जो तुम्हें सिखा के तुमसे फ़ख्र नहीं करता, वही सच्चा उस्ताद है। किसी ने कहा, मेरे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। आपने फरमाया, जहाँ नफ्स जीते वहाँ रिश्ते हारते हैं। एक शख्स ने कहा, मैं सबको खुश करना चाहता हूँ। आपने फरमाया, ये शैतान का धोखा है, अल्लाह को खुश करो, लोग खुद ठीक हो जाएंगे। किसी ने पूछा, गुनाह छूटता क्यों नहीं? आपने फरमाया, क्योंकि तुम गुनाह से नफ़रत नहीं करते बल्कि उससे मोहब्बत रखते हो। एक शख्स ने कहा, मैं सच बोलकर तन्हा हो गया हूँ। आपने फरमाया, सच हमेशा तन्हा होता है मगर अंजाम में वही गालिब आता है। किसी ने कहा, मैं बहुत बातें करता हूँ। आपने फरमाया, जो ज़्यादा बोले वो खुद ही अपनी अक्ल ज़ाहिर कर देता है। एक शख्स ने कहा, मैं अपने दुश्मन से बदला लेना है। आपने फरमाया, इससे बेहतर बदला ये है कि तुम उससे जैसे ना बनो। किसी ने पूछा, ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान क्या है? आपने फरमाया, वो वक्त जब तुम्हारे पास ताकत हो और तुम माफ़ करने का इंतखाब करो। एक जवान ने कहा, मैं अपना मुस्तकबिल से डरता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जो अल्लाह पर यकीन रखे उसका मुस्तकबिल अल्लाह की हिफाजत में होता है। एक ग़ुलाम से पूछा गया, तुम अपने मालिक से क्यों नहीं भागते? उसने कहा, मैं अली का ग़ुलाम हूँ और अली अदल करते हैं, इंसाफ दिलों को ग़ुलाम बना देता है। एक आदमी ने कहा, मेरे अपने ही मेरा साथ नहीं देते। आपने फरमाया, हक़ के रास्ते पर हमेशा अकेले चलना पड़ता है, जो हक़ पर हो उसे अकेले होने का खौफ नहीं होता। किसी ने कहा, मैं लोगों की बातों से टूट जाता हूँ।
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو خود کو اللہ کے حوالے کر دے وہ کسی کے لفظوں سے نہیں ٹوٹتا۔ ایمان دل کو فولاد بنا دیتا ہے۔ ایک شخص نے کہا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا، جو دل خود بے ایمان ہو اس کی زبان کی دعا کہاں اثر کرے؟ دعا سے پہلے نیت کو صاف کرو۔ ایک عالم نے کہا، میں بہت علم رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جس نے یہ کہہ دیا کہ میں سب جانتا ہوں وہ دراصل کچھ نہیں جانتا۔ علم بڑھے تو عاجزی بڑھنی چاہیے۔ ایک جوان نے پوچھا، یا علی، دشمن کا خوف کیسے دیں؟ آپ نے فرمایا، احسان سے دو، وہ شرمندہ ہو جائے گا۔ نیکی سب سے زیادہ طاقتور انتقام ہے۔ ایک شخص نے کہا، میں ہمیشہ غصے میں رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، غصہ کمزوری کی نشانی ہے، طاقت ضبط کا نام ہے۔ جس نے غصہ جیت لیا اس نے خود کو جیت لیا۔ ایک شخص نے کہا، میں ہر وقت فکر میں رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، فکر وہاں ہوتی ہے جہاں یقین کمزور ہو، یقین مضبوط ہو تو فکر خود ختم ہو جاتی ہے۔ کسی نے کہا، میں ہر روز غلطیاں کرتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان وہ نہیں جو غلطی نہ کرے، انسان وہ ہے جو اپنی غلطی سے سیکھے۔ توبہ سب سے بڑا عقل مندی ہے۔ ایک شخص نے کہا، لوگ میرے خلاف بولتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم سچ پر ہو تو ان کی باتیں تمہارے حق میں گواہی بنے گی۔ سچ ہمیشہ وقت کے ساتھ جیتتا ہے۔ ایک آدمی نے کہا، میں تنہا ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جو اللہ کا دوست بن جائے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ تنہائی مومن کے لیے عبادت بن جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا، دشمن کم کیسے ہوں؟ آپ نے فرمایا، زبان کم چلاؤ، دشمن خود کم ہو جائیں گے۔ خاموشی عقل مندی کی ڈھال ہے۔ ایک شخص نے کہا، میں بہت گناہ کر بیٹھا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ سے بڑا کوئی معاف کرنے والا نہیں، بس تم دل سے ندام ہو جاؤ۔ ندامت در مغفرت کی کنجی ہے۔ ایک تاجر نے کہا، میرا کاروبار نہیں چلتا۔ آپ نے فرمایا، جہاں برکت چاہیے وہاں سچ بولو، برکت جھوٹ کے سائے میں نہیں رہتی۔ کسی نے کہا، میں عبادت کرتا ہوں مگر سکون نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا، جب دل دنیا سے خالی ہو تب عبادت دل سے ہوگی۔ دنیا کا بوجھ دل پر ہو تو روح کی سکون نہیں ملتا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔